الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ کل ہماری جو گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ امامت اور ولایت کے اندر ہم نے یہ کہا کہ جس طرح نبی کو اور رسول کو انتخاب کرنے کے لیے خود خداوند متعال کا حکم اور خود خداوند متعال کی طرف سے انتخاب کیا جاتا ہے، خود قرآن کا یا حدیث کا نص ہوتا ہے، نص ہونا چاہیے کسی نبی کے انتخاب کے لیے یا رسول کے انتخاب کے لیے، اسی طرح امام کے انتخاب کے لیے بھی امام کا انتخاب انسان نہیں کر سکتے، بلکہ امام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے، اور امام کا انتخاب بھی نص کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ان کا انتخاب کسی مشورے کے ذریعے کمیٹی کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس قرآنی نصوص موجود ہے جس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا ہمیں کہا گیا ہے، جسے ہم نے کل تذکرہ کیا۔ حدیث آئے ولایت، انما ولیکم اللہ، آئے بلغ، آئے اکمال دین، یہ سارے آیات ولایت اور امامت کے حوالے سے آئی ہے، اور امام علی اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو بیان کر رہی ہے۔ ان سے امامت امام علی علیہ السلام اور امامت و ولایت اہل بیت علیہ السلام کا استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ کچھ احادیث بھی ہمارے ساتھ میں ہمیں ملتی ہے جن کا تذکرہ حتیٰ سنیوں کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ جو سنیوں کی کتابوں میں بھی ہم اگر جا کر دیکھیں تو ان احادیث کو ہمیں ملتے ہیں وہ احادیث، جیسے حدیث منزلت ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ اس حدیث کو حدیث منزلت کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث سے بھی ہم امامت اور ولایت اہل بیت اور امام علی علیہ السلام پر دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہے امام علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور حدیث بھی موجود ہے، وہ ہے حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ حدیث ثقلین بھی امامت اور ولایت پر ایک دلیل ہے ہمارے پاس۔ اس کے ذریعے ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی ولایت پر دلیل لا سکتے ہیں، دلیل بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث جس کا تذکرہ کل ہوا، ان ھذا الامر ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ كلهم من قریش۔ یہ حدیث بھی امامت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام پر دلیل ہے۔ اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ جو میرے خلیفہ ہوں گے وہ 12 ہوں گے۔ اس حدیث میں رسول خدا نے 12 خلیفہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ خلیفہ جو ہے وہ سب کے سب جو میرے جانشین ہوں گے 12، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، دوسرے کوئی قبیلے میں سے نہیں ہوں گے۔ ایک نکتہ جو اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے وہ یہ کہ جب رسول خدا نے 12 کا عدد ہمیں دے دیا، اور اس کے بعد رسول خدا نے یہ فرمایا کہ ان میں سے سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، تو یہ جو دوسرے جو جعلی خلفاء ہے، جو بناوٹی خلفاء ہے، جنہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خلافت کو غصب کیا ہے اور نابحق اور ظلم کر کے مسند خلافت پہ بیٹھے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ 12 کا جو عدد ہے اسے وہ کسی طرح پورا کر سکے۔ 12 کا عدد جو رسول خدا کی نص سے صریح ہے، اس 12 عدد تک
خود کو اور آنے والے خلفاء کا ایک 12 عدد کا خلیفہ، 12 عدد کے خلیفے بنا سکے، یعنی 12 افراد کو مشخص کر سکے جو کہ یہ کہے کہ ہمارے خلیفہ یہ 12 افراد ہے، اور وہ اس دلیل پر اس دلیل کے ذریعے اپنے خلافت پر حجت قائم کر سکے، کہ کہیں کسی کو ملا دیا، کہیں کسی کو باہر کر دیا، زبردستی کسی کو ہٹا دیا، زبردستی کسی طرح کوشش کیے کہ 12 کا عدد بن جائے، لیکن پھر بھی 12 کا عدد بن کر نہیں دے رہا تھا، خاص طور پر جب رسول خدا نے یہ قید لگائی کہ وہ سب کے سب قریش میں سے ہونے چاہیے، اس نقطے کی وجہ سے بھی 12 کا عدد اور قریش میں سے ہونے کا جو قید ہے، یہ دونوں ملا کر جو شرائط ہے، یہ دونوں شرائط ان کے جو خلفاء ہے اس میں پائی نہیں جاتی، اور اس کی وجہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ جو خلفاء جس مسند خلافت پہ بیٹھے، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں جو خلفاء مسند خلافت پہ بیٹھے، وہ سارے سر ظالم اور آواز نہیں آ رہی جابر ہے. تھے، وہ بہت سارے خلفاء حق کو چھین کر مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ ایک اور نقطہ جو کل بیان ہوا وہ یہ کہ اثنا عشری جو ہے نا، وہ بولتے 12 بولتے اثنا عشری۔ ہمارے پاس مختلف جو ہے نا، مختلف شیعہ کو ماننے والے مختلف مکاتب فکر ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو 12 کے عدد کو مانتا ہو، جو اثنا عشری ہو۔ صرف اور صرف ہم جو امام علی علیہ السلام سے لے کر جناب مہدی موعود صاحب علیہ الزمان تک اماموں کو مانتے ہیں، صرف ہم صرف اثنا عشری ہے، باقی جتنے بھی مسلمان ہے یا شیعہ ہے وہ سب ان میں سے کوئی بھی شیعہ اثنا عشری نہیں ہے۔ شیعہ اثنا عشری صرف اور صرف ہم ہیں، اور صرف اور صرف ہم ہیں جو رسول خدا کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ خلیفہ اثنا عشر ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ صرف اور صرف ہم ہیں شیعہ اثنا عشری ہے جو 12 امام شیعہ ہے، جو اس حدیث پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، جو اس حدیث کے مصادیق کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہوا صحابہ کرام کا، اس کے بعد تذکرہ ہوا ازواج رسول کا۔ صحابہ کرام اور اصحاب رسول، ازواج رسول کے بارے میں ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے سب معصوم ہو، احترام ان کا ضروری ہے، ان کی شان کے خلاف کوئی بات کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ وہ سب کے سب معصوم، ان سے کوئی خطا نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانے رسول کے بعد صحابہ کرام کے درمیان، بہت سے صحابہ کرام کے درمیان مختلف طرح کی لڑائیاں، مختلف طرح کے جنگ واقع ہوئی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، صحابہ کرام گناہ ہو سکتا ہے ان سے، وہ معصوم نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات یہ کہ صحابہ کے رسول خدا کے ساتھ کچھ افراد ایسے موجود تھے جو رسول کے ساتھ سچے نہیں تھے، جو رسول کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ کچھ ایسے افراد موجود تھے جو صرف اپنے مفاد کی خاطر رسول کے ساتھ ہوئے تھے، اللہ رسول کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ ہو گیا اصحاب رسول اور ازواج رسول کے بارے میں ہمارا تذکرہ۔ اب آیت اہل بیت رسول کے بارے میں۔ اہل بیت رسول کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اہل بیت رسول کو ہم پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر مانتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کے خطا، کسی بھی طرح کے گناہ، کسی بھی طرح کے اشتباہ، کسی بھی طرح کی غلطی سے ہم دور مانتے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کوئی بھی کسی بھی طرح کی غلطی انجام نہیں دیتے، کسی بھی طرح کے خطا انجام نہیں دیتے، ہر طرح کی غلطی، ہر طرح کی خطا سے وہ لوگ دور ہیں۔
اہل بیت سر یہ آوازیں کون نکال رہا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک آیت ہے. کیا آیت ہے؟ سر آپ کون مائک بتائے گا بند کر کے کر سکتا اسلام کے طہارت کے لیے کون سی آیت ہے ہمارے پاس؟ آیت تطہیر. آیت تطہیر کیا ہے؟ آیت تطہیر کون سی آیت ہے؟ سر انما یرید اللہ. پوری آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیت تطہیر بالکل صحیح ہے. آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی. آیت تطہیر میں یہ صراحتاً ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کسی بھی طرح کی نجاست، کسی بھی طرح کی اشتباہ، کسی بھی طرح کی غلطی، کسی بھی طرح کے دنس کو دور رکھا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ جو کہ قرآن ہے. آخری نقطہ جو کل بیان ہوا تھا وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میر صاحب آپ بغیر آواز نکالنے آپ بہت مائک بند بزرگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اہل بیت علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کو رسول خدا سے بڑھ کر نہیں سمجھتے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام رسول خدا سے ایک لیول کم ہے. سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ رسول خدا ہے، اس کے بعد امام علی اور باقی اہل بیت علیہ السلام ہیں. ہم خدا نخواستہ اہل بیت کو رسول خدا کے برابر یا رسول خدا سے افضل نہیں سمجھتے، بلکہ سب کو رسول خدا سے ایک لیول نیچے سمجھتے. یہ ہمارا کل کا آخری نقطہ جو ہم نے بیان کیا تھا. آج ہم امامت اور ولایت کے اگلے سٹیج یعنی تصور مہدویت، عقیدہ مہدویت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ کی آواز کٹ آ رہی ہے. ہم سر یہ بیچ جی میں کٹ کر رہا ہے. ہاں سر جی کوئی مسئلہ ہے؟ سر آپ کی آپس میں آواز بات بہت نہیں کٹ کر رہی رہے، ہے. پیچھے سے بات کریں. جی کوئی مسئلہ ہے؟ سر آواز کٹ رہی ہے آپ کی. اور سر پیچھے سے کوئی کٹ آ رہا ہے. میری آواز سب کے لیے کٹ رہی ہے یا صرف آپ کے لیے؟ سب کے لیے آواز کٹ رہی ہے؟ سر جب آپ ہمارے پاس بھی کٹی تھی. سر آواز سب کو نہیں کٹ آواز رہی، پیچھے سے کوئی آ آوازیں رہی بھی ہے؟ نکال رہا ہے. سر آواز کٹ رہی ہے. میری آواز سب کو کٹ کر کے آ رہی ہے؟ جی سر. سر سر پہلے کٹ کے آ رہی تھی، اب کبھی بالکل کبھار آ رہی کٹ ہے. کے آ رہی ہے. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، اس سے کٹ کر کے آواز آ رہی ہے. آپ سب اپنی آوازیں میوٹ کر کے رکھیں. جب تک میں نہیں بولوں اس وقت تک کوئی باتیں نہیں کرے. سب اپنی مائک وغیرہ میوٹ کر کے رکھیں. میری آواز کٹ کے آ رہی ہے یا صحیح ہو گئی؟ سر اب صحیح ہو گئی. سب کے لیے صحیح ہو گئی؟ یس سر. آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے، جس ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے وہ ہے عقیدہ مہدویت. عقیدہ مہدویت سے یہ مطلب ہے کہ ہم امامت کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت کا سلسلہ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جاری رہے گا، قیامت تک چلتے رہے گا. سر پیج نمبر تو بتا دیں. جی آواز کٹ رہی ہے. سر آپ پیج نمبر بتا دیں. سر کوئی آواز نکال رہا ہے غلط. پیج نمبر 22 ہے. پیج نمبر 22. جی سر صحیح ہے. امام عقیدہ مہدویت سے یہ مراد ہے کہ جو امامت کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں اماموں کا آنا ہوگا اور امام شہید ہو جائیں گے، امام وفات کرتے جائیں گے،
لیکن جو ہمارا آخری امام ہے وہ آئیں گے اور ان کی جو امامت کا دور ہوگا، ان کی جو امامت ہوگی وہ قیامت تک جاری رہے گی. ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک خاص مدت تک، ایک مثلا معمول مدت تک زندگی گزار کر اب دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا سلسلہ امامت چلتا رہے گا قیامت تک، اور اسی وجہ سے ان کی جو زندگی ہوگی وہ طولانی زندگی ہوگی. یہ ہو گیا ہمارا عقیدہ امامت. اب اس عقیدہ امامت کو اگر بیان کریں امامت عقیدہ مہدویت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ مہدویت سے یہ مراد ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے، یہ دنیا جو اینڈنگ کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس دنیا کے خاتمے سے قبل، اس دنیا کے ختم ہونے سے قبل ایک ایسا منجی آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا جو پوری انسانیت کو، جو پورے کائنات، جو پورے دنیا کو ظلم و جور و پستی اور گمراہی اور خرابی سے نجات دے گا اور اس کائنات کو ساحل نجات تک پہنچائے گا. اس کائنات میں جو خرابیاں ہیں، جو مظالم ہے، جو ظلم ہے، ان سب ظلم کو ختم کرے گا اور تمام انسانوں کو عدل دلائے گا، ایک عادلانہ معاشرہ، ایک عادلانہ حکومت تشکیل دے گا. یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مختلف مکاتب اور مختلف ادیان کے ماننے والے سب اس کو قبول کرتے ہیں. یہ عقیدہ صرف ایک خاص گروہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ جو ہے مثلا عیسائی جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سر مکاتب فکر ہے. وہ کوئی سر ہاں ہاں افراد کو مانتے ہیں، مائک بند کرواتے ہیں، بہت شور آ دوسرے رہا افراد ہے کو مائک سے. ظلم و جور سے نجات دیں گے. اور ہر مکتب والا، ہر عقیدے، ہر مکتب فکر، ہر مذہب، ہر شریعت والا اس موعود کے حوالے سے خاص عقیدہ، خاص صفات کو قائل ہے، خاص عقیدہ رکھتا ہے اس شخص کے حوالے سے، اور اس کے لیے خاص صفات کے قائل ہے. یہ صفات یہ یوں نہیں مانتا کہ اس موعود کی صفات ہر کسی میں برابر ہوں گی، بلکہ ہر مکتب فکر جو ہے وہ اس موعود کی خاص صفات کو قبول کرتا ہے. بھائی کون بول رہے یہ ہیں؟ سر بہت شور آ رہا ہے پیچھے سے. دیکھیے جو مائک کی آواز کھلے گی اس کی ایبسینٹ لگا دیجیے گی. سب اپنی مائک بند رکھے، سب اپنی ویڈیوز خاص طور پر بند رکھے. احتشام آپ بہت اپنی ویڈیو کھولتے ہو، آپ کی ایک ایبسینٹ لگا دوں گا میں. اب آپ کی ویڈیو نہیں کھلنی چاہیے، کسی کی بھی ویڈیو، کسی کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے، کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جی اس کے بعد یہ سر نقطہ آپ اپنے پاس سے بند کر دیں، جس کی آڈیو کھلی ہے نا تو آواز بند ہو جائے گی. یہ جو آپشن ہوتا ہے نا یہ ہوسٹ کے پاس ہوتا ہے. آپ سجاد بھائی آپ کے پاس سب آپشن ہوگا، آپ سب کی آواز میوٹ کر سکتے ہیں اور صرف میری آواز کھول دیں، باقی سب کو میوٹ آل کر دیں. یہ آپشن جو ہے نا وہ ہوسٹ کے پاس ہوتا ہے. اوکے میں ابھی ہوسٹ ہے نا، میں نے آپ کو بنا دیا سجاد بھائی، تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا. تمام مسلمان جو ادیان فکر ہے، جو مکاتب فکر ہے، جو تمام مسلمان فرقے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نجات دہندہ آئے گا، جو کائنات کو، جو دنیا کو ظلم و جور سے نجات
دینے والا آئے گا وہ امام مہدی موعود صاحب العصر والزمان ہوں گے، اجل اللہ تعالیٰ فاضل شریف ہوں گے۔ وہ شخصیت کے حوالے سے اس شخصیت کو تمام ادیان مسلمان، تمام مکاتب فکر مسلمان، تمام مسلمان فرقے مانتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریے سے ہوگا، رسول خدا کی نسل سے ہوگا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے۔ یہ سب چیزیں تمام مسلمان فرقے مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن چیزوں میں باقی مسلمان فرقے مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت مہدی صاحب العصر والزمان ظہور کرنے کے بعد شام اور بیت المقدس کی طرف جائیں گے تو آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام کے ساتھ نماز ادا کر فرمائیں گے۔ ان کا مقابلہ دجال سے ہوگا اور اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک حکومت کا قیام ہوگا جو اسلامی حکومت ہوگی، جو امام مہدی صاحب الزمان کی حکومت ہوگی۔ اس حکومت میں ہر انسان جو ہے وہ خوشی کے ساتھ، ہر انسان جو ہے وہ عدالت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اس حکومت میں کسی طرح کا ظلم کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس حکومت میں جو ظلم جو زمین ہوگی وہ ایک پرسکون انداز میں آگے بڑھنے لگے گی۔ جو زمین کا جو سسٹم ہے وہ پرسکون انداز میں آگے بڑھنے لگے گا، اور جو زمین ہوگی وہ اپنے خزانے جو ہے وہ اگل دے گی، اور جو خزانے زمین کے ہیں وہ سب زمین سے باہر آ جائیں گے تاکہ انسان ان خزانوں سے استفادہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جو عقیدہ شیعوں سے مختص ہے، جو عقیدہ شیعہ اہل تشیع رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام مہدی صاحب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ 15 شعبان سن 255 ہجری کو ہوئی ہے۔ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ان کے غیبت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے۔ دوسرے جو مکاتب فکر ہے، دوسرے جو فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب مہدی موعود صاحب علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ لیکن اہل تشیع کا یہ کہنا ہے، اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب مہدی موعود صاحب علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت بھی ہو گئی ہے، ان کی ولادت کی تاریخ معین ہے، اور اس ولادت کے بعد وہ غیبت میں چلے گئے ہیں، ان کی غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تشیعوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ امام مہدی صاحب الزمان کی جو غیبت ہے وہ دو طرح کی غیبت ہے۔ ایک غیبت ہے غیبت صغرا، ایک غیبت ہے غیبت کبرا۔ ایک غیبت صغرا سے مراد چھوٹی غیبت اور کبرا سے مراد بڑی غیبت۔ غیبت صغرا کتنے عرصے کی تھی کوئی بتا سکتا ہے؟ 70 سال کی تھی سر۔ دوبارہ بتاؤ۔ 15 70 سال سر یہ 80 سال کی 70 سال کی 15 سال کی سر۔ بس آواز آ گئی۔ غیبت صغرا جو تھی وہ 70 سال کی تھی، لیکن اگر ایگزیکٹ ہم کہنا چاہیں تو 69 سال کی تھی۔ وہ تھی سن 260 ہجری سے لے کر 255 میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 260 میں وہ غیبت صغرا میں چلے گئے، یعنی 5 سال کی عمر میں وہ غیبت صغرا میں چلے گئے 260 میں، اور 329 میں ان کی غیبت کبرا آغاز ہو گئی۔ لہٰذا جو غیبت صغرا کا ایگزیکٹ جو دورانیہ ہے وہ 69 ایئرس کا ہے، یہ 70 ایئرس میں اس کو تخمیناً کہا جا سکتا ہے۔ جناب مہدی صاحب اس ہو گیا
خصوصیت اور اس غیر سے عدد ہے ہم وہ عباس بیٹھے 329 ہجری سے لے کر رہی ہے تقریباً 1150 یا 1200 سال کے 1150-1200 سال کے آس پاس ان کی اس قیمت کا دورانیہ ہے، یعنی 250 ہجری سے لے کر 1440 ہجری تک 1190-1200 سال کی جو حکومت ہے کا دورانیہ ہے، 1200 سے تھوڑا کم، بلکہ 330 سے حساب کرنا پڑے گا، تو 1100 سال تقریباً ان کی قیمت کا دورانیہ ہے۔ سر یہ غیبت قیمت صغریٰ میں سر عصر زمان کا جو رابطہ تھا اپنے شیعوں کے ساتھ، اپنے ماننے والے اور جاننے والوں کے ساتھ، اور اپنے مسلمانوں اپنے شیعوں کے ساتھ، وہ کس کے ذریعے تھا، وہ کس طرح تھا ان کا رابطہ؟ حضرت مہدی کا اپنے نائبین کے ذریعے اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ کیسے تھا، کس طرح تھا؟ ان کے 4 نائبین 5 نائبین تھے، ان سے تھا 4 یا 5 5 نائبین تھے، ان کا جو رابطہ تھا وہ 4 نائبین تھے، 4 نائبین تھے، 4 نواب خاص کہتے ہیں ان کو، 4 نائبین نائبین خاص۔ ان کے ذریعے حضرت مہدی صاحب عصر زمان کا اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ تھا۔ پڑھ چکا، یاد نہیں آتا تھا کیا سب کوشچن؟ قیمت صغریٰ ختم ہونے کے بعد سلمان حسین اپنے آواز میوٹ رکھو، احتشام آپ بھی میوٹ رکھو، شناور آپ بھی میوٹ رکھو، سب میوٹ رکھے اپنی آواز، احتشام میوٹ رکھو اپنی آواز۔ اس کے بعد غیبت صغریٰ کا جو سلسلہ ختم ہوا، نواب خاص کا جو سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد نواب عام کا سلسلہ شروع ہوا، جو عام نائبین تھے۔ عام نائبین سے یہ مراد ہے کہ امام علیہ السلام نے کچھ خاص صفات اور کچھ خاص شرائط کو معین فرمایا، جس شخص کے اندر بھی یہ صفات، یہ شرائط وجود میں آ جائے، جس شخص کے اندر بھی صفات و شرائط پائے جائے، وہ امام علیہ السلام کا نائب ہوگا۔ ان سے لوگ اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اپنے پریشانی کا حل کریں گے، کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے عام نائبین اس لیے کہ امام علیہ السلام نے ان کو خود مشخص نہیں کیا ہے، بلکہ وہ خود اپنی محنت سے، وہ تو خود اپنی کوشش سے اور خدا کا لطف ان کے شامل حال ہونے کی وجہ سے وہ امام زمانہ کے نائب میں شمار ہونے کا ہو گئی، ولی ان کو امام زمانہ نے خود نے معین و مشخص نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ یہی فرد جو ہے وہ میرا نائب ہے، بلکہ ایک عام صفات اور عام خصوصیات کو تذکرہ فرما دیا ہے۔ اس صفات اور خصوصیات پر جو بھی شخص پورا اترے گا وہ امام علیہ السلام کا نائب قرار پائے گا۔ من کان من الفقہاء صائرا لنفسه حافظا لدینہ مخالفا لہواه وللعوام ان یقلدوه۔ خود امام مہدی موعود حضرت صاحب العصر الزمان نے ان صفات کا تذکرہ اپنی زبان سے کیا ہے کہ جو شخص کے اندر یہ صفات پائی جائے، جس فقیہ کے اندر یہ صفات پائی جائے، اس فقیہ لوگوں پر واجب ہے کہ اس فقیہ کی تقلید کرے، اس فقیہ کی پیروی کرے۔ وہ صفات ہمیں روایت کتاب میں ملے گی کہ وہ صفات کیا کیا ہے۔ وہ صفات اگر جا کر دیکھیں تو آج کل کے مراجعین میں وہ صفات ہمیں پوری طرح ملتی ہے۔ آج کل کے جو مراجعین ہیں ہمارے سامنے، وہ امام مہدی کے خاص
عام نواب میں سے، نواب عام میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث کے مطابق ہمیں یہ ملتا ہے کہ غیبت میں ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمیں چھوڑ دیا ہو، امام علیہ السلام نے ہماری فکر نہ کرتے ہو، امام علیہ السلام ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ جس طرح سورج بادل کے پیچھے سے روشنی دیتا ہے، اسی طرح امام علیہ السلام غیبت میں رہتے ہوئے بھی چیزوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین جو ہے کبھی خدا سے نہیں ہوگی، زمین کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حجت خدا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا وقت ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو۔ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہوگی تو یہ زمین سکون سے نہیں رہ سکے گی، یہ زمین متلاشی ہو جائے گی، یہ زمین میں خرابی پیش آ جائے گی، یہ زمین ڈسٹروائے ہو جائے گی، زمین صحیح و سالم نہیں رہے گی اگر اس زمین کے اوپر حجت خدا نہ ہو، اگر یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو۔ سر ٹائم ہو گیا کلاس کا۔ 4 منٹ ابھی باقی ہے، کلاس تھوڑا لیٹ شروع ہوگی، اس لیے تھوڑا لیٹ بھی ختم کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ٹائم پہ شروع ہوگی، آج پرابلم ہو گیا تھا اس لیے کلاس تو لیٹ شروع ہوئی، تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، بس یہ پیراگراف ختم کر کے انشاءاللہ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی تو یہ سلسلہ، یہ نظام کائنات جو ہے وہ نہیں چلے گا، نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، زمین جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، زمین جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ جو نظام کائنات اتنی خوبصورتی سے، اتنی بہترین طرح سے چل رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس زمین پر حجت خدا موجود ہے، ورنہ اگر زمین پر حجت خدا موجود نہیں ہوتی تو یہ دنیا، یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی، خراب ہو جاتی، فنا ہو جاتی۔ ایک پیراگراف رہ گیا ہے لیکن آپ لوگ تھک گئے ہو، اس لیے یہ پیراگراف کل انشاءاللہ بنا دیا جائے گا۔ سوال ہو تو آپ لوگ واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، 8 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک کھلا ہوگا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ سر، خدا حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ چپ چاپ جی بیٹھو۔ نبی بیٹا حسیب نے کہا